درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، مگر اس حدیث کو سنانے سے پہلے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ قیامت کے دن جو یوم محشر ہوگا وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ ملاقات کرنا چاہیں گے؟ یقیناً ہر مسلمان چاہے گا کہ میری شافع روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے۔ اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے؟ حج پہ جو گئے ہیں 25-30 لاکھ کو دیکھا ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتا جاتا ہے کراؤڈ کس کو کہتے ہیں۔ 800 کروڑ تو ابھی ہیں دنیا میں لوگ، ٹھیک ہے نا؟ 8 ارب لوگ بتائے جاتے ہیں دنیا میں ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سارے محشر کے میدان میں ہوں گے۔ کتنا کراؤڈ ہوگا، انبلیویبل۔ اور ان میں اربوں مسلمان ہوں گے اور سب چاہیں گے کہ نبی پاک سے ملاقات ہو جائے۔ کیسے پاسبل ہے؟ کسی کے پاس گیٹ پاس ہوگا، اجازت ہوگی، وہ تو مل لے گا، باقی تو کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے گیٹ پاس دیا ہے۔ اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کا دیدار ہو جائے وہی بڑی بات ہے۔ میرے آقا مصافحہ فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کلیمٹی، پرابلم، ڈیفیکلٹیز والے دن ہم نبی پاک کے قریب ہو جائیں، جو جتنا ہو سکے دنیا میں درود پاک پڑھیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم آتے ہیں، آج جو پروگرام ہو رہا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، آپ ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ میں آپ کی سیرت کا ایک واقعہ پیش کروں گا جس سے آپ کو ان کی عظمت کا اندازہ بھی ہوگا اور پھر کچھ انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بار بہت سارے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، پیران عظام، شیخ حضرات جمع ہوئے اور سب نے غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ التجائیں کرنا شروع کی کہ حضور آپ دعا کیجئے، ہماری یہ پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا مانگا؟ ٹھیک ہے، مانگنا شروع کیا ایک عرض کرتے ہیں کہ حضور میں مجاہدے کی طاقت چاہتا ہوں، نیکیاں کرنے میں مجھے مزید ہمت مل جائے، آپ یہ دعا کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل فرماتے ہیں میں کتب بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو البرکات کہتے ہیں میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں قرآن کریم کا اور حدیث رسول کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ سب اپنی اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، سب اپنی اپنی ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کے پاس آئیں، اللہ نے بڑا مقام دیا، آپ دعا کریں۔ اب کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی اس مجلس کا انہیں وہ صلہ ملا کہ جس نے جو مانگا انہیں عطا کیا گیا۔ جس نے حفظ قرآن کے لیے دعا کی، اللہ نے ایسا حافظہ دیا کہ 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب ان سب کو تو مل گیا، مگر یہاں پہلے تو ایک بات، اللہ والوں کو جب موقع ملا اتنی بڑی ہستی کے پاس جا کر دعا کروانے کا، مانگنے کا، تو مانگا کیا؟ یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے نا کہ ہماری دعائیں کیا ہیں۔ اگر ہمیں کعبے کے سامنے جانے کا موقع ملے، ہمیں کسی بزرگ سے ملاقات کا موقع ملے، ہمیں لگتا ہے آج قبولیت کا وقت ہے یا فلاں سے دعا کروا لو، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم نارملی دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، کنٹینر پھنسا ہوا وہ نکل جائے، اسٹوڈنٹس ملتے کہتے ہیں دنیا کا امتحان پاس ہو جائے۔ میں نہیں کہتا اللہ سے دنیا نہ مانگیں، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا پورشن بھی تو ہونا چاہیے نا۔ موقع ملا ہے تو ایمان کی سلامتی مانگ لیں، موقع ملا ہے تو اللہ کی رضا مانگ لیں۔ یقین کیجئے جس سے رب راضی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، مگر ہم اللہ سے اس کی دنیا ہی مانگی رہے ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر قرآن و حدیث کی دعائیں پڑھیں نا، بڑی مشہور دعا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا خوبصورت کمپوزیشن ہے کہ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے،
میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچانا۔ اب دیکھیں دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی، اور عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگی۔ یہ طریقہ ہے نا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا۔ آپ ساری نبی پاک کی دعائیں اٹھا لیں، آپ کو آخرت کی التجا، اللہ کی رضا والی بات، کتنی پیاری دعا جو شب قدر میں ہم کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ فیملی کے لیے دعا کرنی ہے نا، نبی پاک کیسے دعا کرتے تھے؟ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے گھر والوں میں، میرے بیوی بچوں میں محبت اور پیار بڑھا دے، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بات تو پوری ہو گئی تھی نا، بچوں کے لیے بھی دعا ہو گئی، محبت کی بھی دعا ہو گئی، پیار کی بھی دعا ہو گئی، مگر ایڈ کیا کیا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اے اللہ ہماری پوری فیملی کو متقیوں کا امام، متقی نہیں متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ تو یہ دعائیں سیکھنی ہے ہمیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی رضا مانگے، اللہ سے آخرت کی خیر مانگے، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے جمع ہوئے نا، وہ پتہ ہے ایک بار کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا زار و کتار رو رہا ہے، کہہ رہا یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مولا مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا، اندھا اٹھانا۔ پیچھے والے شخص کہتے ہیں بھائی آپ ایسی دعا کیوں کرنے، کون دعا کرتا ہے قیامت کے دن اندھا اٹھانے کی؟ تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں پھر سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، کیسے میں لوگوں کو دیکھوں گا یہ میرے گناہ زیادہ اور رب مجھ سے ناراض ہے۔ جب غور کیا تو پتہ چلا وہ کوئی اور نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ پیران پیر، یہ اللہ والے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کاش ہمیں یہ سیکھنے کو مل جائے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے، یا وسوسہ ڈالنے والے ڈالتے ہیں کہ یار غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کہہ رہے ہیں ہمیں حافظہ چاہیے، غوث پاک سے کہہ رہے ہیں ہمیں جناب مجاہدے پہ طاقت چاہیے، تو اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں آج کچھ چیزوں کو کلیئر کر لیں۔ تمام عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، پیروں فقیروں اولیاء کو ماننے والے جتنے بھی ہیں نا اہل سنت والجماعت، سب کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے یہ آپ اپنا عقیدہ بھی سمجھ لیں اور ہمارا عقیدہ بھی سمجھ لیں۔ سب کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ہر ولی، ہر نبی، ہر صحابی سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ہاں، اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو اختیار دیا ہے، وہ اللہ سے لے کر اللہ کی عطا سے اپنے بندوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے چاہنے والوں میں بانٹتے ہیں۔ اب وہ کیسے، وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ پہلے قرآن کے ذریعے سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے، پارہ نمبر ہے 16۔ معاملہ کیا ہوا کہ آپ ایک بار تنہائی میں تھی تو ایک خوبصورت نوجوان آپ کے سامنے آ گیا، آپ گھبرا گئی کیونکہ آپ با حیا تھیں، با پردہ تھیں۔ آپ نے کہا کون ہو تم؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے انی اعوذ بالرحمن منکا، میں تجھ سے، اب آپ کہتی ہیں بی بی مریم کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربکی لأہب لی غلاما زکیا، کہتے میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یعنی اے مریم گھبرائیے نہیں، میں اللہ پاک کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے، آیا کون ہے؟ جبریل امین آئے ہیں۔ لفظ جبرائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور فرشتوں کو قرآن بھی اللہ کا بندہ کہتا ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ اب وہ خود بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر کہتے کیا ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بتائیے نا، بیٹا دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا رب ہے، مگر اللہ اپنے کرم سے اپنے پیاروں کو کچھ اختیار دیتا ہے، مگر وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے۔ شرک کی تعریف سمجھ لیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب غوث پاک یا فلاں صحابی یا فلاں نبی اپنی طرف سے کچھ دیتے ہیں، تو جناب یہ شرک ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ کوئی دنیا میں مدد کر سکتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اس کی اجازت سے بِإِذْنِ اللہ کر سکتا ہے۔ اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ آج ہمارے گھر میں
بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کی روزی کا انتظام کیسے ہوا؟ مجھے بتائیے نا، رزق دینے والا رب ہے، مگر اللہ کریم ان کے والد صاحب کے ذریعے بچوں تک رزق پہنچاتا ہے نا۔ والد کما کر آتا ہے، بچوں کو کھانا بھی ملتا ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ والد صاحب سے رزق لینا شرک ہو گیا۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی اسباب کے ذریعے ہے، اس کا نظام ہی اسباب کے ذریعے چلتا ہے کہ بندوں سے بندوں کی مدد ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ آج ایک اور لاجیکلی مثال دے دیتا ہوں کہ ولیوں سے یا اللہ والوں سے اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو وہ کیسے ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے مجھے بزنس مین نظر آ رہے ہیں۔ بڑے بزنس مین کیا کرتے ہیں؟ اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو، بہت قریب کا بندہ ہو تو اسے کچھ چیزوں کی اختیارات دے دیتے ہیں، پاور دے دیتے ہیں، پاور آف اٹارنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے پراپرٹی تم ٹرانسفر کر دینا، مہینے کی پہلی تاریخ کو تمام اسٹاف کو سیلری کیش دے دینا، بینک سے نکال کر فلاں فلاں پیسے بانٹ دینا۔ تو کوئی بھی امپلائی تنخواہ لیتے وقت یہ نہیں کہتا کہ مینیجر صاحب کی تنخواہ لے رہا ہوں، وہ یہی کہتا ہے تنخواہ مالک نے دی ہے، اختیار اسے دیا ہے۔ کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرتے وقت یہ نہیں کہتا کہ اس کا پلاٹ مجھے مل رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ مالک کوئی اور ہے جناب، اٹارنی اس کے پاس ہے۔ سمپل از دیٹ، ہم بھی یہی کہتے ہیں، دینے والا رب ہے، مالک رب ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کو اختیار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختیار کی کوئی دلیل پیش کیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، کمال کی حدیث ہے اور کئی بار سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سمپل از دیٹ، ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے کہ مالک کا سب کچھ ہے مگر عطا وہ فرماتا ہے، تقسیم یہ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو اس پورے فلسفے کو، اس پوری حدیث کو ایک شعر میں، نعت کے شعر میں بیان کر دیا۔ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں، ان رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یعنی عطا کرنے والا، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی الحمدللہ عقیدہ ہے۔ تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اگر کوئی غوث پاک سے یا غوث کہہ رہا ہے یا نظر کرم خدارہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غوث پاک سے مانگ رہا ہے کہ آپ اللہ سے نہیں خود سے دے دیں، اللہ سے لے کے دیجئے۔ اللہ کے آپ پیارے ہیں۔ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی دوست، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا کوئی پیارا ہو، کسی کو آپ سے کوئی کام ہو تو آپ سے ڈائریکٹ بات کرنے میں شاید جھجک ہو، مگر آپ کے پیارے کو لے کر آپ کے پاس آ جائے کہ آپ کے دوست کو لے کر آیا ہوں، آپ کے پیارے کو لے کر آیا ہوں، ذرا میرا کام کر دیجئے۔ آپ کہیں گے یار اب تم جس کو لے کر آ گئے ہو اب تو کام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ والے جو اللہ کے قریب ہیں، ہم ان کا واسطہ، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج اس وسوسے کی کاٹ ہو گئی ہوگی۔ اب غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر میں سیرت کی بات کروں تو بہت سارے واقعات ہیں، مگر میں ایک دو باتیں کر کے، ظاہر وقت کافی ہو گیا۔ غوث پاک کی خوف خدا کا عالم کیا تھا، ایک واقعہ تو آپ نے سن لیا۔ ایک بار عید کا دن تھا، لوگ غوث پاک سے کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا ایمان سلامت ہو اور میں قبر میں جاؤں گا، یہ میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ ہم میں سے کون ہے جس کو اپنے ایمان کی فکر اتنی ہے؟ اس کا مطلب آپ سب کو ایک حدیث یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ سارے روزے، ساری نمازیں، سارے حج جب قبول ہوں گے جب ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو ایمان کی فکر کیجئے، ایمان بچانا ہے۔ اور ایمان کیسے چھن سکتا ہے، کس نے معلوم کیا؟ معلوم کیجئے نا، علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ بری صحبتوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، بے باکی والی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، آج کل کفریہ کلمات عام ہیں، کسی کو فکر بھی نہیں کہ جناب فلمی گانوں کے اندر، کامیڈی شو کے اندر اللہ رسول کے بارے میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پڑی کیونکہ ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، آپ دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے،
مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. بتائیے نا، یہ حال ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، میں اور آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں. علماء نے ایک اور طریقہ بتایا ایمان کی حفاظت کا کہ کلمہ پاک کا کثرت سے ورد کرے، کہ جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ کیا بات ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے. اگر میں ایک سوال کروں، اب ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اپنے آپ کو جواب دیجیے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اسے کمال کی بات نہیں ہے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اللہ کے بندو، روز 100 بار تو کلمہ پاک پڑھ لیں، ایک تسبیح تو پڑھیں نا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، نبی پاک نے فرمایا سب سے افضل ذکر یہی ہے. مگر نہیں، موبائل فون پر گھنٹوں بٹھا دیں، کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، درود پڑھنے کا ٹائم نہیں. اگر آپ ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو کلمہ پاک کثرت سے پڑھیں. اچھا، ہر کلمہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ رہا ہے، وہ الگ انعام ہے. بلکہ ایک اور حدیث چلے، آپ سن لیں، اللہ کرے کوئی میرا بھائی میری بہن آج سے یہ وظیفہ لے لے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو 70,000 بار کہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اچھا، جس کے لیے پڑھے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ٹارگٹ لے لیں کہ ایک بار 70,000 بار اپنے لیے پڑھوں گا، پورا ہو جائے گا تو ماں کے لیے پڑھوں گا، اپنے والد کے لیے پڑھوں گا، اپنے مرحومین کے لیے پڑھوں گا. اور پھر میری زبان کیسی عادی ہو جائے گی، اتنی بار جب پڑھوں گا تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. ایمان کی فکر. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اور خوبصورت فرمان. آپ فرماتے ہیں آج کے دور کے لحاظ سے اس فرمان کی کتنی ضرورت ہے. اپنے مدرسے میں بیان کے دوران فرماتے ہیں، اے مالدارو، اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو. پھر غوث پاک نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی. اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں. اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا. یعنی لوگ اللہ پاک کے بندے ہیں نا، اللہ سے رزق ملتا ہے، سب کچھ رب سے ملتا ہے. اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤ. اچھا، اس میں صرف مال نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی شامل ہے. اس میں علماء نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، علم دین سکھانا، نرمی سے پیش آنا، ان پر رحم کرنا، شفقت کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ سب چیزیں لوگوں کو نفع پہنچانے میں شامل ہیں. تو ہم غور کریں کہ اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو بندوں کو نفع پہنچانا ہے. یہ ہماری شریعت ہے. کتنا پیارا دین ہے. اللہ کے بندے راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ آج کے دور میں اس حدیث کی بڑی ضرورت ہے. آج بہت برا حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا اور آپ کا دین یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے کیسے پیارے فرمان ہیں. اب بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. There is a condition، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. کیا خود، یعنی میں کہتا ہوں سب چھوڑ دینا، یہ ایک حدیث ہی پورا آپ کو اسلام سکھا دے گی. میں چاہتا ہوں مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے تو میں بھی تو کسی سے جھوٹ نہ بولوں نا. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے تو میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. میں چاہتا ہوں مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو میں بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دوں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جناب کوئی برا برتاؤ نہ کرے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، تو پھر میں بھی تو اس کے لیے ایسا چاہوں نا. لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں سکون ہونا چاہیے، پڑوسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، ساری مارکیٹ میں میرا سودا بکنا چاہیے، باقی مارکیٹ کا جو بھی ہوتا ہو میرا اس سے تعلق نہیں. کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ اکبر. اب ذرا ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنیے. حدیث پاک کے تحت حضرت یزید بن اسد کسری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا تم جنت کو پسند کرتے ہو؟ سارے کہتے ہیں ہم کرتے ہیں نا. سب نے کہا جی یا رسول اللہ ہم جنت کو پسند کرتے ہیں. فرمایا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. خود بھی جنت پسند کر رہے ہو نا، اس کے لیے بھی جنت والا سامان کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ جہنم سے بچا رہے اور جنت میں داخل ہو جائے تو اسے موت یوں آنی چاہیے کہ اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتا ہے. بس آپ یہ فارمولہ یاد رکھ لیں، میرے ساتھ میں جو چیز پسند نہیں کرتا نا میں دوسرے کے لیے بھی ویسا نہ کروں. یہ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہماری بیٹی سسرال میں خوش رہے مگر وہ سکون ہم اپنی بہو کو دینے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. ہمارا داماد ہماری خدمت کرے، بہت اچھا بیٹا ہے،
ہمارا بیٹا اپنے سسرال والوں کی خدمت کرے تو ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں سسرال والا ہو گیا ہے. آپ سب کے لیے ایک جیسے ہو جائے نا. جو آپ پسند کرتے ہیں آپ کے لیے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. یہ جنت میں جانے کا سامان ہے. یہ سچے ایماندار ہونے کی دلیل ہے. یہ پکے مومن ہونے کی دلیل ہے. وقت کم ہے ورنہ اگر میں زندگی کے ہر پہلو میں لے کر آؤں کہ کاروبار کرتے وقت ہیں کسی سے پیسے لیتے ہیں اس کو لوٹاتے وقت بالکل بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں میرے پیسے سارے ٹائم پہ ملیں. آپ لوگوں کو ٹائم پہ دے رہے ہیں؟ نہیں یار ہمارا لینے کا طریقہ اور ہے ہمارا دینے کا طریقہ اور ہے. کیوں بھائی اور ہے؟ آپ بھی تو ویسے بنے نا. اور ایک قسمیں وعدے کر کے بندہ مال خریدتا ہے قرضہ لیتا ہے اس کے بعد پیسے لینے کے بعد ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ اگلا کہتا ہے وہی آدمی تھا اتنی منتیں کر رہا تھا. اب نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے. جو کسی کا مقروض ہے اور مال ہوتے ہوئے پیسے نہیں لوٹا رہا روایتوں میں آتا ہے ہر لمحے اسے گناہ مل رہا ہے. لیکن لوگوں کو نہیں فکر ہے. جوتے گھساتے ہیں خواہ تنگ کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. آپ اور میں سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. آپ اور میں سچے مومن سارے بننا چاہتے ہیں. تو زندگی کا ایک فارمولا بنا لیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں. ایک بزرگ کے گھر میں چوہے بہت ساری بلیاں آ گئی. تو کسی نے کہا حضرت بہت ساری بلیاں آ گئی ہیں تو ایک چوہا لے آئیں بلیاں بھاگ جائیں گی. کہتے ہیں میں نے بہت سوچا مگر چوہا لاؤں گا بلیاں بھاگ کے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں گی. میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوسی کا نقصان ہو جائے. ہم کیا کہتے ہیں کچرا اٹھاؤ برابر میں ڈال دو. اپنے گھر سے صاف کر لو برابر والے کا خراب کر دیتے ہیں. ہر بندے کو اپنی پڑی ہے. نہیں ہمیں یہ خیال کرنا ہے یہ بھی تو میرا پڑوسی ہے اس کو کیوں تکلیف پہنچے. میں اس کا خیال رکھوں گا اللہ میرا اچھا کر دے گا. بچپن سے ایک جملہ بزرگوں کا سنا ہے اللہ کرے ویسے بن جائیں کہ سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہم نے دیکھا جو سب کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کو بہت بھلا کر دیتا ہے. جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے اس کو کھینچ لوں اس کو تباہ کر دوں یہ نیچے ہو جائے میں اوپر ہو جاؤں. ایک بات یاد رکھیے ساری دنیا کسی کو نیچا کرنے کی کوشش کرے نا اگر اللہ نے عزت رکھی ہے اللہ نے عروج رکھا ہے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور ساری دنیا مل کر کے اس کو عروج دینا ہے کوئی عروج نہیں دے سکتا اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ذلت لکھی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں لوگوں کے لیے اچھا سوچتے رہیں لوگوں کی زندگی آسان کریں اللہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. یہ دنیا کا دستور ہے. آپ اچھا کریں آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں اچھا ہی ہوگا. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں نا بھلائی کا زمانہ نہیں غلط کہتے ہیں. آپ بھلائی کریں انشاءاللہ آپ اپنے بچوں میں دیکھیں گے آنے والی بلائیں ٹل رہی ہوں گی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کسی کی مدد کی تھی اور اللہ نے کہاں آپ کی بیماری ہٹا دی کہاں آپ کی مشکل دور کر دی. کبھی کبھی نہیں ہوتا چلتے چلتے رکتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں. بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے یہ ایسے ہی رک گیا. یہ کوئی دعا تھی یہ کوئی اچھا عمل تھا یہ کوئی صدقہ تھا یہ کوئی نیکی تھی کہ جس نے آپ کی بلا کو اٹھا. حدیثوں سے یہ مضمون ملتا ہے نا کہ بندہ صدقہ کرتا ہے صدقہ اور بلا درمیان صدقہ انٹرسیکٹ کرتا ہے بلا کو. صدقے اور بلا میں گویا لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہ بندے پر نہیں آنے دیتا اس برائی کو اس پرابلم کو. ہم کیا کہتے ہیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا 1 روپیہ دو گے 10 ملیں گے 100 دو گے 1000 ملیں گے. کل مسجد میں 100 روپے ڈال کے آئے 1000 تو نہیں ملے. بھائی آپ کو 100 کے 1000 ہو جاتے یہ اچھا تھا. وہ دعوت اسلامی والے کہتے ہوں گے ٹیلی تھون میں یونٹ دے دو اللہ کی راہ میں دو گے بہت ملے گا. 10,000 روپے کا یونٹ دیا لاکھ روپے تو آئے نہیں. مجھے بتائیں لاکھ آ جاتے یہ اچھا یا آفس میں میری فیکٹری میں آگ لگنی تھی اللہ نے وہ بچا لی وہ اچھا. مجھے باہر نکلنا تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا میری ٹانگ کٹنی تھی اللہ نے وہ بچا لی. اللہ جانتا ہے نا میرے لیے کیا بہتر ہے. تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اچھی جگہوں پر خرچ کریں اور ساتھ ساتھ اچھے کام کریں لوگوں کے لیے اچھا سوچیں. خاص طور پہ آخری بات اپنے غریب رشتہ داروں اور اپنے غریب ملازمین ان کا خیال رکھیں. ہم بعض اوقات اپنے لیول کے لوگوں سے بڑے اچھے ہوتے ہیں اسٹیٹس اچھا ہے ایک جیسا ہے ایک ہی خاندان میں ہے ساتھ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں گے. میرا برتاؤ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے. بعض اوقات جب بندہ مالدار ہو جاتا ہے مشہور ہو جاتا ہے عزت والا ہو جاتا ہے تو اپنے پرانے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. نہیں ان کو اب آپ کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر کیا ہے. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ دینے کا ایک رشتہ داری نبھانے کا. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان ہو. اپنوں کو دیکھیں یہ ہمارے ان کو ہماری محبت کی زیادہ ضرورت ہے. بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں کیسے تعارف کرواؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشہ چلاتا ہے. میں تو اب بنگلے والا ہو گیا میں کیسے تعارف کراؤں وہ بائکیا چلاتا ہے. کیسے تعارف کراؤں وہ ٹھیلا لگاتا ہے. کوئی بات نہیں اس میں کیا ہو گیا. آپ مالدار ہونے کی وجہ سے اب غریب رشتہ داروں کو ڈسون کریں گے. بالکل عزت دیں پیار دیں ان کی دعا لگے گی آپ اور آگے نکل جائیں گے. اللہ کرے
دل میں اتر جائے میری بات. تو الحمدللہ چند باتیں عرض کی ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں. اجتماع میں آیا کریں. ہو سکے ایسے مزید بیان سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي وأهلي ومالي. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں. مولا ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ روٹھوں کو بنا دے بچھڑوں کو ملا دے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں مالک سب کے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے. آج سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے.